الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کی کس کس نعمت کا انسان شکر ادا کرے. ایسے بارش کی طرح موسلا دھار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں. الحمدللہ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا مشاہدہ آپ حضرات نے کیا. پھر آخری عشرے کے اندر اللہ پاک نے جو چیزیں عنایت فرمائیں کہ طاق رات اور جمعہ کی رات پھر آخری عشرے میں بھی اکٹھی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ ہمیں اور عنایت فرما دیا، اور وہ آخری رمضان کا آخری جمعہ اور آخری دن. جب بھی کوئی عمل اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ رات کو دیکھیں، رات بابرکت ہے دن کی بنسبت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل راتوں میں ہوتا ہے، اسی لیے لیلۃ القدر بھی رات میں رکھی گئی ہے. تو رات اپنے اختتام کی طرف جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے تو قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے. رات کا سب سے قیمتی حصہ ہوا ہے جو اس کا بالکل آخر ہے، جو اس کے آخری 15 20 25 30 منٹ ہوتے ہیں، آخری ساعتیں، آخری گھڑیاں، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں پوری رات کے اندر، آخر اللیل. ایسے ہی آپ جتنے بھی اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں عمل اپنے اختتام پر پہنچتے ہوئے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختتام تک جتنی بڑھتی ہے قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی آخری عمر کی زندگیاں ایسے سراپائے رحمت و برکت ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی غیر معمولی، اس کا ان کی ابتدا اور انتہا کا کوئی موازنہ کرے تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہر چیز اپنے، ہر اچھی چیز اور ہر قیمتی چیز اپنے انجام کی طرف، اپنے اختتام کی طرف جب جاتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کا آخری دن بھی اس اعتبار سے، کیونکہ ایک بہت بڑے عمل کا، ایک بہت بڑے کام کا اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی ایک بہت بڑی موسلادھار بارش کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں انسان کو جمعہ مل جائے، جیسے کل حضرت نے عشاء کی نماز سے پہلے فرمایا. اور جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھڑی ہے جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں، قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں. اس کی تعیین میں تو اختلاف ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے. اقوال ہیں اس پہ بہت زیادہ. بعض حضرات نے وہ اقوال جمع کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی 45 کے لگ بھگ اقوال ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے پورے جمعے کے اندر، جمعے کے دن اور رات میں سے کون سی ہے. تو کچھ لوگ جمعے کی تہجد کا وقت کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ جمعے کی نماز کا وقت کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت کہتے ہیں، کچھ جمعے کی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت کہتے ہیں، کچھ جمعے کی سلام کے بعد کا وقت کہتے ہیں. کوئی کہ جتنے بھی اوقات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی قول ضرور موجود ہے. لیکن اس میں جو راجح ترین قول ہے
تو لیکن جو اس کی راجح ترین قول ہے وہ یہ غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے کی جو گھڑیاں ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے، سب سے زیادہ علماء کا، محققین کا، کہ یہ قول سب سے راجح ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20-25-30 منٹ ہے۔ تو یہ تو ویسے جمعے کے دن بہت مبارک ہیں، پھر یہ رمضان کے اندر آ جائیں تو کتنے مبارک ہوں گے، اور پھر رمضان کے اندر وہ آخری روزے کے دن آ جائیں جس دن، چونکہ روزہ بھی 30واں ہے نا، تو بالتعین پتہ ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ آج 29واں روزہ ہوتا تو ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی ختم رمضان کے حوالے سے، دل میں یہ آتا ہے شاید کل رمضان ایک دن اور ہو، شاید نہ ہو، رویت ہوگی نہیں ہوگی۔ ابھی تو تعیین کے ساتھ معلوم ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں میں 31 دن کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، 30 ہی دن کا مہینہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو تعیین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ آج آخری رمضان کا آخری دن ہے، اور آج شام کو غروب آفتاب پر یہ رمضان بھی ختم ہوگا اور جمعہ بھی ختم ہوگا، اور وہی ساعت اجابت کی بھی وہ آخری گھڑیاں ہوں گی۔ یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس رمضان میں جاتے جاتے جیسے ایک قیمتی تحفہ عنایت فرمایا ہو، جاتے جاتے جیسے آپ نے جیسے دعاؤں میں رمضان میں کہا اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں میں یہ بات ہوتی رہی کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بونس مل جاتا ہے بندے کو۔ ایک ہوتا ہے تنخواہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایک تنخواہ کے علاوہ ایک اضافی تنخواہ کمپنیاں دے دیتی ہیں، 12 تنخواہوں کی بجائے نا 13 تنخواہیں دیتی ہیں مہینے میں، تو وہ جو 13ویں تنخواہ ہوتی ہے اس کو بونس کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کا بونس عطا فرمایا۔ کل اگر عید ہو جاتی تو وہ تو اللہ کا حکم تھا، بہت ہم خوش ہوتے، عید پر خوش ہونا چاہیے مومن کو، لیکن یہ چیز نہ ملتی جو آج اللہ جل شانہ نے ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ اس کی ہمیں حقیقی معنوں میں قدردانی کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اور قدردانی کیا ہوتی ہے؟ قدردانی اعمال کے اندر مزید جانفشانی ہوتی ہے۔ قدردانی کیا ہے؟ یعنی یہ تو میں اگر قدردانی پر صرف بیان کر لوں اور اس کے بعد ممبر سے اتر کر کچھ بھی نہ کروں تو یہ تو کوئی قدردانی نہ ہوئی۔ قدردانی ہے کہ اعمال کی جانفشانی، اعمال کے اندر جو انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اعمال کے اندر جو اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اس کے اندر مزید انسان جو ہے وہ کوشش کرے اور اس کے اندر مزید زور لگائے، جیسے بالکل آخری وقت کے اندر زور لگتا ہے۔ وہ کیفیت اللہ پاک کسی کو نصیب فرما دے۔ ایک دفعہ ہم عرفات میں تھے اور خیمے کے اندر اور وقوف عرفہ کا وقت تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے اور وقت ختم ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بعض بڑے حضرات بھی تھے، بڑے علماء بھی تھے، تو ہمارے خیمے کی اس قنات کے پیچھے خواتین کھڑی تھی کچھ، تو جیسے ہی وہ وقت کم ہوتا جا رہا تھا، وقوف عرفہ کا وقت کم ہو رہا تھا، تو لوگوں کی دعاؤں میں اضطرار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ وقت ختم ہوا تو کسی خاتون کی آواز آئی، کہا کہ بالکل وہ منظر تھا، آپس میں کہہ رہی تھی، لیکن مجھے یہ بات بھولتی نہیں، میں کہتے کہ لوگوں کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ دوسرے کو اونچی آواز میں کسی عورت کو کہہ رہی ہے، کہتے جیسے کہ پرچے میں سوالات زیادہ باقی ہوں اور وقت کم باقی ہو، اور پرچہ بندے نے حل کرنا ہو۔ جو لوگ امتحان دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کے 3 سوال باقی ہیں اور مثال کے طور پر 45 منٹ باقی ہیں، تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے لکھنے میں، تو اس نے کہا کہ میری دعا میں وہ کیفیت تھی کہ بس یہ وقوف عرفہ کا وقت جا رہا ہے اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی خاص قسم کا دروازہ بند ہونے سے پہلے بندے پر ایک اضطرار طاری ہو جاتا ہے، تو مجھے بڑا رشک آیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما ایسے مبارک موقعوں کے اوپر۔ تو یہ وہی وقت ہے جو ابھی کیجیے، جو اب دیکھیں جب ہم جمعے سے فارغ ہوں گے نا تو صرف غروب کے اندر کوئی 4.5 گھنٹے باقی رہ گئے ہوں گے یا 5 گھنٹے باقی رہ گئے ہوں گے۔ یہ آخری 4.5-5 گھنٹے آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر ہمارے اس پورے رمضان کا خلاصہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یہ ہمارے اس پورے رمضان کے خلاصے کا وقت آ رہا ہے۔ اس میں اس کو جو ہے جانے کی بہت زیادہ تفصیلی تیاریوں میں اور ملاقاتوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رخصتوں میں اور الوداعی گپوں میں، اس میں نہ ہم سے ضائع ہو جائے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جو ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یکم رمضان کی آغاز سے شروع کیا، اسی سکینت کے ساتھ، اسی سکون کے ساتھ، اسی اطمینان کے ساتھ، اسی اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہماری آخری گھڑیاں بھی آ جائیں، اس کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ یہ شیطان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان کو اس کے اعمال سے وہ ہٹاتا ہے، بہرحال نیکی سے روکتا ہے، نہ روک پائے تو اس کی نیکی کے
کی فضا خراب کرنے میں یا اس کی اجر کم کرنے میں یا اس کا نتیجہ کم کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اور نفس بھی انسان کا ایسی راحت کا خوگر ہے اور اس کے اندر ایک طلب ہے. تو اللہ جل شانہ نے شیطان کی تو ہم تک رسائی جو ہے وہ بالکل بہت حد تک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ تو اللہ نے قید کیا ہوا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود ظاہر بات ہے کہ اس کو ایک وسوسے ڈالنے کی اور چیزیں ڈالنے کی جو اپنا ایک اس کا اللہ کی طرف سے اجازت ہے، وہ تو ایک مستقل اس کو قیامت کے دن تک کی اجازت ہے، الی یوم یبعثون تک اس کو اللہ پاک نے دی. اس کا بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور غروب تک خاص طور پر جو آج جو دعا ہوگی اس کو آپ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اور آدھا گھنٹہ پہلے ہر طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے اور یہ سوچ لیں اپنی ساری دعائیں، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی، اس امت کی، اپنے بچوں کی، اولادوں کی اور اہل حقوق کی، جن جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں اور جتنے آپ کے پھنسے ہوئے کام ہیں، جتنے وہ کام ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کام اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور سے کام ہوتے نہیں ہیں، ان سب کی یا تو فہرست اپنے ذہن میں بنا لیں اور یا ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے سامنے والی جیب کے اندر رکھ دیں تاکہ آپ کو اس وقت کوئی چیز بھول نہ جائے. اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے. اتنے سارے لوگ دیکھیں، آپ تھوڑا تصور کریں کہ یہ ہزارہا لوگوں کا پتہ نہیں یہ کتنے لوگ ہوں گے جو مصنون اعتکاف کے اندر ہیں. اتنے ہزار لوگوں کا اعتکاف ختم ہو رہا ہے اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، پھر جمعے کا دن ختم ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، اتنی چیزیں، اور پھر وہی غروب سے پہلے کی ساعت اجابت ہو، اور پھر اتنے لوگ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی اجتماعیت پر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحمتیں آتی ہیں کہ تکثیر جماعت پر کتنے زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے. تو اتنا بڑے مجمع کے ساتھ آپ رمضان کی اختتامی گھڑیاں ہوں، اگر اس میں ہم اپنا قلب نہ متوجہ کر پائیں تو ہماری کتنی بڑی محرومی ہوگی. وہ کام جو ہمارے ذمہ تھا کہ اپنے دل کو متوجہ کر لیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف، جب لینے کا وقت آئے، وہی بات ہے جیسے کوئی مزدور جب اجرت کا وقت آئے تو اس وقت غائب ہو جائے قطار سے. مالک نے قطار لگوائی ہوئی ہے، مزدوروں کو اجرت دے رہا ہے اور سخت انہوں نے اپنی طرف سے محنت اور کوشش کی ہے، اور بوقت اجرت جو ہے وہ مزدور غائب ہو جائے وہاں سے، اس وقت میں کوئی چھوٹا موٹا اس کو کام یاد آ جائے تو لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ تم بہت ہی نالائق ہو اور تم بڑے بدقسمت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے بچائے. ایک تو اس کا بہت زیادہ آج خاص طور پر خیال رکھیے گا. یہاں ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں اعتکاف میں، ان کو ذرا گھر جانے کی بہت جلدی بھی ہوتی ہے. جہاں اتنے سکون سے ہم نے اتنا وقت گزار لیا تو یہ آخری گھڑیوں میں ہم بے سکونی کیوں کریں؟ اب تو وقت ہے اصل اجرت لینے کا، تو اس میں تو اور بھی زیادہ سکینت اور بھی زیادہ اطمینان اور بھی زیادہ توجہ الی اللہ. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک رونے دھونے کی فضا کے اندر، یعنی اعتکاف ختم ہونا، رمضان ختم ہونا، عید کی خوشی تو جب عید کا چاند آ جائے گا تو شروع ہو جائے گی، عید کو خوشی سے منایا جاتا ہے. لیکن یہ دو چیزیں ہیں، رمضان کے جانے کا غم وہ رمضان کی آخری ساعت تک رہتا ہے، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا اور شوال کا چاند طلوع ہو گیا تو عید کی خوشی شروع ہو جاتی. تو یہ غم اور خوشی کا ایک سنگم ہے کہ ایک طرف رمضان کے اختتام کا غم ہے اور دوسری طرف خوشی ہے عید کے آنے کی. تو ان دونوں کو ایسے ہی منانا چاہیے، یعنی رمضان کے جانے کے غم کے ساتھ رمضان کو رخصت کیا جائے کہ رمضان چلا گیا، خدا جانے اگلا قسمت میں ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہمارے دوست پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں ہمارے، اس رمضان میں نہیں تھے ہمارے ساتھ، ہم بھی آج پتہ نہیں اگلے رمضان میں کسی کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس خیال کے ساتھ یہ آخری گھڑیاں ہوں. پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے تو اس کی اپنی دعا پڑھی، اور اس کے بعد اب اللہ چاہتا ہے کہ مومن خوش ہو. عید کے دن اللہ مومن کو غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو عید کے دن جو ہے بندہ خوش ہوتا ہے. آپس کے اندر کیسے خوشی کے ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک نے اس دن جمع کی ہیں. اس کے اندر ملاقاتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عید کی نماز ہے، اس میں لوگ ملتے جلتے ہیں، اور سارے جو طریقہ ہے فرشتے تک اس خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. مسلمانوں کی عید گاہوں کے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والوں کے لیے، وہ اپنے ترحیب کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں آنے والوں کو، اور خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ تم لوگ سارے اپنے رب کے دربار کی طرف جاؤ اور لے لو اپنا اجر، لے لو اللہ پاک سے، اپنا ثواب لے لو، تم لوگوں نے اللہ پاک کے لیے جو کچھ کیا اس کے آج دینے کا دن ہے. ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی. دوسری بات میرے عزیزوں اور دوستوں یہ آپ سے عرض کرنی تھی کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک تربیتی اعتکاف کے اندر ہمیں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اعتکاف تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اس اعتکاف میں دو چیزوں کا
اضافی اہتمام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ یہاں سے واپس جانے والے کی زندگی پر زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک صحبت، کیونکہ صحبت بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں آپ کو بہت سا آپ جانتے بھی نہیں ایسے ایسے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اہل اخلاص اس مجمع کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا یا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ان عبادتوں میں، ان نمازوں میں، ان دعاؤں میں، اس آمین میں، اس ساری فضا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے حضرت ماشاءاللہ دامت برکاتہم، ان کی صحبت ہمیں سب سے یہاں پر دستیاب ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو الحمدللہ اس اعتکاف میں ہے اور آپ نے دیکھی، وہ مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مجاہدے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نے تنگ جگہوں میں گزارا کیا، آپ نے اپنے گھر جیسا شاید نہ کھایا پیا ہو، آپ نے اپنے گھر جیسا بستر شاید آپ کا یہاں نہ ہو، جو آپ اپنے ساتھ بستر لے کر آئے ہیں مختصر سا ہوگا، گھر میں ذرا زیادہ نرم ہوتا ہوگا۔ اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو بیت الخلاء کے باہر آپ کو شاید اپنے گھر میں تو ظاہر قطار نہیں لگانی پڑتی ہوگی، یہاں پر کچھ آپ کو یہ سارا تو مجاہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجمع کی برکت سے اور صحبت کی برکت سے مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھے مربی کی علامت یہ ہے کہ وہ سخت مشقت اور سخت تربیت جو ہے وہ سہولت سے دے دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان اس سے گزر جاتا ہے کہ اس کو دوسرا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑی تکلیف میں ہوگا، وہ خود نہیں ہوتا تکلیف کے اندر، اس کو اللہ پاک اس کا حوصلہ عطا فرما دیتے، اس کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ احساس زیادہ نہیں ہوا ہوگا اس مجاہدے کا، جیسے خود بخود ہو جاتا ہے، خود بخود گزر جاتا ہے، اس کی وہ ایک روحانی تسکین اتنی مل رہی ہوتی ہے کہ جسمانی مشقت کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو یہاں پر اس کے ساتھ تھی وہ یہ کہ ایک مسلسل تربیت کے لیے بیانات کا اور اوقات کے انضباط کا اہتمام تھا۔ ہر چیز ہر وقت منظم اور منضبط تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اوقات کے انضباط کا خیال رکھ کر یہ اعتکاف گزارا ہے، پورے طور پر جس چیز کا جب وقت آیا تو وہی کیا، اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک گئے، وہ آج انشاءاللہ اپنے قلب میں اس کی نورانیت اور اپنے قلب میں اس اعتکاف کی جو برکات ہیں وہ خود محسوس کر رہے ہوں گے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنہوں نے ان ہدایات کے اوپر عمل کیا جو یہاں سے ممبر سے مختلف مستقل دی جاتی رہیں، جس میں سب سے زیادہ آپ نے غور کیا ہوگا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس بات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ خاموشی کا کیا جاتا ہے۔ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ آپس میں باتیں نہ کریں اور اونچی آواز میں نہ کریں، صرف ضرورتی گفتگو سے مراد یہ کہ آپ نے خدمت والے سے کہہ دیا کہ مجھے پیالہ دے دیں، مجھے پانی دے دیں، مجھے کسی سے کہہ دیا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی گفتگو کے علاوہ کم سے کم گپے مارنے کا یہ بالکل ایام نہیں ہوتے، شور کرنے کے ایام نہیں ہوتے، اور آپس کے ہڑبونگ کے نہیں ہوتے۔ اس کا الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو خاموشی طاری رہی، اور اس دفعہ تو صرف یہ نہیں کہ یہ اوپر مسجد میں مصنون اعتکاف والوں کے یہاں خاموشی طاری رہی، اس بار تو جو لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے اور نیچے ان کی صفیں بنتی رہیں، الحمدللہ ادھر بھی اسی سکینت اور خاموشی کا ایک فضا اور ماحول تھا الحمدللہ۔ اور یہ اس سے جو ہے عمل کا وزن اور جو اعتکاف کے جو ثمرات اور نتائج درکار ہیں وہ بدرجہ بڑھ جاتے ہیں۔ ورنہ اعتکاف تو بہرحال مسجد میں آ جانے کا نام ہے، انسان مسجد میں داخل ہو گیا اعتکاف کی نیت سے معتکف تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر عمل کو وزنی کرنے والی اور عمل کو بڑھانے والی اور عمل کی نورانیت بڑھانے والی، عمل کے ثمرات بڑھانے والی، عمل کے نتائج بڑھانے والی، عمل کا وزن بڑھانے والی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ خاموشی ہے، جس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے ہمارے علاقوں کی محلے کی مساجد میں دیکھا ہوگا 10-15 لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو پوری مسجد سر پہ اٹھائی ہوئی ہوتی،
اور ایک شور شرابے کا ماحول بنایا ہوتا ہے. 6 7 8 10 معتکفین کسی ایک معتکف کے اس معتکف کے اندر جمع ہو کر وہاں سارے گپے مار رہے ہوتے ہیں. 10 لوگ بھی مسجد کے اندر ہوں تو مسجد میں شور ہوتا ہے. یہاں پر یہ آپ 10,000 لوگ مصنوع اعتکاف میں اگر ہوں گے، مجھے اندازہ پورا نہیں پتا، اسی اندازاً کہہ رہا ہوں تو، لیکن الحمدللہ یہ میں غروب کے وقت میں نہ آتا تھا اس طرف مسجد کی طرف نا، یہ افطاری کے ٹائم میں 1 منٹ پہلے ادھر سے اپنے معتکف سے، تو وہاں سے لے کے مسجد تک ایسے لگتا تھا کہ اس پورے احاطے میں کوئی انسان موجود نہیں ہے. بالکل جیسے اگر آپ کی آنکھیں نہ ہوئی تو نظر آ رہے ہوتے تو کچھ نہ کچھ لوگ، لیکن اگر آنکھیں بند کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے احاطے میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے. ایسی خاموشی افطار کے وقت کے اندر، کیونکہ لوگ سارے دسترخوانوں پر بیٹھ چکے ہوتے تھے اور زیر لب اپنی دعائیں کر رہے ہوتے تھے یا اپنا ذکر کر رہے ہوتے تھے. اتنا بڑا جمع غفیر، یہ خود کرامت ہی ہے، ورنہ عقلاً سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اتنے بڑے مجمع کی تو ضرورت کی بھی گفتگو اگر شروع ہو جائے ضرورت والی تو بھی ایک شور ہونا چاہیے، وہ گپ نہ بھی ہوتا. تو الحمدللہ، اور یہ خدمت والوں کی بھی ماشاءاللہ تربیت ہے کہ یہ بھی شور نہیں کرتے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہوں پر سب سے زیادہ شور خدمت والے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ شور دوسروں کو چپ کرانے والے کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا آپ چپ ہو جائیں، سب سے زیادہ شور وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جلسوں کے اندر نا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ بندہ لیتا ہے جو سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وقت کم ہے. وہ جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہر ایک کو بتاتا ہے کہ وقت کم ہے، لیکن سب سے زیادہ وقت بھی وہی لیتا ہے. 2-3 گھنٹے کا بیان اس کا ہوتا ہے، ہر بیان سے پہلے 15 منٹ، ہر بیان کے بعد 15 منٹ، اور پھر بتاتا ہے کہ وقت بہت کم. تو یہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے. تو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ساتھیوں نے بھی اس کا اہتمام کیا. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی. پھر اس کا ثمرہ جو اللہ بار بار حضرت بیان فرماتے رہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں جو وہ رہی آسانیاں رہیں کہ جو بارش ہمارے اوپر 28 کو آئی، اگر وہ 27 کو آ جاتی تو کیا ہوتا. اسی وقت کے اندر تھی جب عین ختم کا وقت چل رہا تھا، اگلے دن آگے اللہ پاک نے آگے پیچھے کر دیا اس کو. تو وہ جو ساتھی یہاں پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، موسمیات کی پیشن گوئیاں دیکھ رہے ہوتے، تو ساری پیشن گوئیاں دائیں بائیں ہو گئی. کوئی پیشن گوئی تھی کل بارش ہوگی تو کل نہیں ہوئی، وہ پرسوں ہو گئی. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اضافی ہمارے اوپر ساری بے شمار نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت یہ تھی. اس سب کے ساتھ وقت تو گزر گیا الحمدللہ اور ختم ہو رہا ہے. اب ہمارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے، ہماری سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم اس کے کتنے ثمرات کب تک محفوظ رکھنے میں کامیاب رہتے. اس کے جو اثرات اور نتائج اللہ پاک نے دل میں پیدا کیے ہیں، اس کو ہم کتنے زمانے تک اپنے دل میں اس کے اثرات رکھ سکتے ہیں. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر مشائخ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اعتکاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس کے ثمرات کو اگلے رمضان تک محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ حکمت ہی اس طرح کی ہے. رمضان اگلا آتا ہی اس لیے ہے، ورنہ اللہ پاک 6 مہینے بعد بھی رمضان لا سکتے تھے، 4 مہینے بعد بھی، ہر 4 مہینے بعد ایک روزے کا مہینہ ہو سکتا تھا، ہر 6 مہینے بعد بھی روزے کا مہینہ ہو سکتا تھا. یہ اللہ پاک نے سال میں ایک دفعہ رکھا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں رمضان میں اعتکاف میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ پورا سال انسان کے دل کے قبلے کا رخ اللہ جل شانہ کی جانب رکھ سکتا ہے. وہ تقوی کی جو اس کا مقصود ہے، اس تقوی کے ساتھ انسان پورا سال گزار سکتا ہے. انسان اس کے ثمرات اور نتائج سے پورا سال لطف اندوز ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. حفاظت نہ کرے تو نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں ہے، عید کا دن بھی نہیں، اس کو جو ہے عید ہی کے دن سے پرانی زندگی واپس آ جائے گی جو رمضان سے پہلے والی تھی اگر حفاظت نہ کی. حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کی ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہوگی. انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتا رہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، مجھے گناہوں سے، باقی چیزوں سے بچا. دوسرا حفاظت ہوتی ہے ماحول کے ساتھ جڑے رہنے سے. انسان کو ماحول تازہ کرتا رہتا، پھر تازگی آ جاتی ہے، پھر تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے یہ اس کی کیفیات متغیر ہوتی ہیں. یہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی قبض کی حالت آتی ہے، انقباض سب پر آتا ہے، اور انسان کی حالت انسان کے اوپر بست بھی آتا ہے، قبض بھی آتا ہے، اچھی کیفیات بھی آتی ہیں، دل ملول بھی ہوتا ہے اور انسان کا دل بند بھی ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. انسان پر وساوس کا ہجوم بھی ہوتا ہے اور انسان کے اوپر اچھی کیفیات کا ورود بھی ہوتا ہے.
ہر طرح کے یہ متغیر ہے، انسان پر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس سارے آتی جاتی صورتحال میں جو انسان کے لیے جو حسن حسین ہے، جو اس کے لیے جو قلعہ ہے جس کے اندر وہ بند ہو سکتا ہے، وہ ماحول ہے۔ ماحول اگر برپا کر دیا جائے پورے معاشرے کے اندر تو آپ دیکھیں گے کتنی وہ انسانوں کے لیے ایک ایسے حفاظتی قلعہ ہے، اس میں انسانوں کی حفاظت ہوگی۔ تو یہاں ان سارے کاموں کا جو آپ نے یہاں دیکھا اور باتیں سنی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسا ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کے اندر نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو، جس کے اندر نیکی کے دوائی اور نیکی کی طرف بلانے والی چیزیں اور نیکی کی حوصلہ افزائی کرنے والی اور نیکی پر ابھارنے والی اور نیکی کی تشجیع کرنے والی چیزوں کی خوب کثرت ہو، اور برائی اس کے اندر جو ہے وہ منہ چھپاتی پھرے اور برائی کو اس کے اندر پنپنے کا، پرورش پانے کا اس کو موقع نہ ملے، برائی کے حمایتی نہ ہوں، برائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں، برائی کو اچھا بنا کر پیش کرنے والے نہ ہوں، اور برائی پر فخر کرنے والے نہ ہوں، اور برائی کو مزین کرنے والے نہ ہوں۔ یہ اصل معاشرہ مطلوب ہے مسلمانوں کا، یہ اصل چیز ہے جو درکار ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اسی چیز کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو شخص پر ایمان لاتا تھا آنن فانن اس کا ایمان ترقی کرتا تھا۔ وہ جو ماحول لوگوں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا وہ گویا کہ ہر نئے آنے والے کے قلب کو ان کیفیات سے آنن فانن بھر دیتا تھا۔ صبح ایمان لانے والا شام کو 1 گھنٹہ پہلے ایمان لانے والا احد کے اندر شہادت پا رہا ہے، 1 گھنٹہ اس کے ایمان کی کل مدت ہے، لیکن اس 1 گھنٹے کے ایمان کے اندر کیفیات اور جذبات دیکھے کیا، کیونکہ وہ پوری فضا شہادت کی بنائی ہوئی ہے۔ صحابہ نے دل ساروں کے، جب سینکڑوں لوگوں کے دل شہادت کے لیے تڑپ رہے ہوں اور ان کے دل کے اندر اللہ کے دین پر قربان ہونے کا جذبہ مچل رہا ان کے دلوں میں، تو وہ بندہ جو ابھی مسلمان ہوا اس نے کہا کہ جی میں اس سعادت سے کیوں محروم رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے پوچھا، اسی وقت اسلام قبول کیا۔ کہا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں کود جاؤں، یہ جو سامنے گھمسان کا رن ہے، یہ جو کافروں اور مسلمانوں کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اگر اس کے اندر میں کود جاؤں اور مارا جاؤں کیا اجر ہے میرا؟ حضور نے کہا کہ جنت ہے، کہا کہ جنت ہے۔ یہ سنتے ہی کودے اور جا کے شہید ہو گئے۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے پہیلی کے طور پر، بتاؤ وہ کون ہے جس نے کہ ما صلی وما صام وما، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے صدقہ دیا، نہ اس نے کوئی اور نیکی کا کام کیا، لیکن جنتی ہے۔ یہ کام تو پھر ان کا نام لیا کرتے تھے، کہتے یہ اس لیے ہیں کہ یہ تو اسلام ہی اسی 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے اسلام لائے تھے، اور پھر ان کو جنت کی ضمانت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کو، کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنت کے اندر جاؤ گے۔ اب یہ جو جذبے لوگوں کے اندر بنتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور حضرات صحابہ کی تربیت اور اس بنے ہوئے ماحول کا نتیجہ تھا کہ آنے والے کا ایمان ایسے آنن فانن اوپر کی طرف چڑھتا تھا۔ آج ساری فضا ایمان سوز ہے، ایمان کے جذبات کو خابیدہ کر دینے والی ہے، ایمان کی جڑ اکھاڑ دینے والی ہے پوری فضا جو معاشرے کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی بندہ مومن ہو اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت دشوار ہے، اور اس کے لیے اپنے ایمان کی کیفیات کی حفاظت دشوار ہے، اور نیکی کی باتیں اور نیکی کا ماحول اور نیکی کی تہذیب اور سنت اس کو دیکھیں تو جیسے کوئی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہو، معاشرے کے اندر اس کے لیے قبولیت اور گنجائش کم کی جا رہی ہو، اور شر کو چھوڑ دیا گیا ہے معاشرے کے اندر دن دنانے کے لیے، شر کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شر کے پشت پناہ پورے اعتماد کے ساتھ اور اپنی پوری فرعونیت کے ساتھ معاشرے کے اندر دندنا رہے ہیں، اور خیر والے لوگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہوں، یا سائڈوں پر کناروں کے اوپر معاشرے میں ہوں۔ اس فضا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ایمانی فضا قائم کریں گے معاشرے کے اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر 98% لوگ مسلمان ہوں، اور ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں یہاں تو 100% لوگ مسلمان ہوتے ہیں بیشتر جگہوں کے اوپر۔ پورے گاؤں کے اندر کتنے غیر مسلم ہوتے ہوں گے پورے گاؤں کے اندر؟ تو 100% مسلمانوں کا معاشرہ ہو، 100% لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں، اور فضا ایمان افروز نہ ہو بلکہ ایمان سوز ہو، ایمان کو جلا دینے والی ہو، ایمان کو بڑھانے والی نہ ہو، ایمان کو گھٹانے والی ہو،
اور سنت کا چرچا نہ ہو اور مغربی خرافات جو ہیں ان کا چرچا معاشرے کے اندر ہو، تو میرے عزیزوں اور دوستو اس صورتحال کو کوئی بھی غیرت مند مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس پر وہ کوئی جد و جہد نہ کرے، اس پر وہ کوئی محنت نہ کرے، اس پر وہ مسلمانوں کی کسی اجتماعیت کا حصہ نہ بنے، اس پر وہ اہل درد کی پکار کے اوپر وہ اس پہ لبیک نہ کہے، وہ اس کے اوپر ان کے کہنے کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، اپنے جان و مال کے ساتھ قربانی پر آمادہ نہ ہو۔ آپ خود سوچیں اور ہم سب سوچیں، میں بھی سوچوں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کہ کیا یہ رویہ اور یہ موقف ایک مسلمان کے لیے روا ہے، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ کس صورتحال میں ایسا رہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہو کہ اس ساری صورتحال میں کچھ لوگوں نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے اوقات بھی لگا رہے ہیں، اپنے اموال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی دل سوزی بھی، اپنے دل کی قوت بھی لگا رہے ہیں، اپنی روحانی قوتیں بھی لگا رہے ہیں، اور ہم اس میں ساتھ نہ دیں، ہم شریک نہ ہوں اس کے اندر، ہم کہیں گے بس یہ ان کے ذمے یہ کرتے رہیں، ہم تو اپنے روزمرہ کے کام کریں گے، ہمیں تو ہماری تجارت عزیز ہے، ہمیں تو اپنی ملازمت عزیز ہے، ہمیں تو اپنے اولاد عزیز ہے، ہمیں تو اپنے کھیتی باڑی عزیز ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ کوئی اسلامی رویہ نہیں ہے، یہ اس کلمے کا تقاضا نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس قرآن کا تقاضا نہیں ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس معاشرے کے اندر پورے تمام معاشرے میں چلتی ہوئی تمام چیزوں کو کالعدم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا ہے کہ بات اب حضور کی چلے گی اور طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے اور سنتیں حضور کی چلیں گی، اخلاق حضور کے چلیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلے جو حضور فرما کر گئے ہیں اس ترتیب کے اوپر ہوں گے۔ یہ مسلمانوں سے اللہ کا بھی مطالبہ ہے، رسول اللہ کا بھی مطالبہ ہے، قرآن کا بھی مطالبہ ہے، دین اسلام اور ایمان کا بھی مطالبہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کو اس عبادات کی انتہائی تلقین کے ساتھ ساتھ اور رمضان کے اوقات کو انتہائی قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ اور آپ کو زیادہ سے زیادہ تلاوت اور ذکر، اذکار، دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی آپ کے ساتھ مذاکرہ ہوتا رہا کہ ہم ایک خوابیدہ مسلمان کا کردار نہ ادا کریں، ہم ایک جاگے ہوئے مسلمان کا کردار ادا کریں، اور جاگا ہوا مسلمان اسلام کی زبوں حالی پر، اسلام کے مسلمانوں کی اس پستی پر اور مسلمانوں کے اس زوال پر، اور یہ لفظ کہتے ہوئے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور پتہ نہیں کہیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو بھی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند جھنڈے کو جو سارے عالم کے اندر اونچا ہونا چاہیے، اگر اس کو وہ کہیں نیچے آتا ہوا دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ حضور کے جھنڈے کی بجائے کچھ اور چیزیں اوپر بڑھائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، اور چیزوں کو اسوہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اس کے خلاف ہیں، وہ مکمل اس کی بغاوت کے اوپر مشتمل، مکمل اس کے خلاف ہیں، اس پر اگر ہمارے دل میں کوئی درد ہی نہ ہو، اس پر ہمیں کوئی تڑپ ہی پیدا نہ ہو، اس پر ہمیں کبھی خیال بھی نہ ہو کہ اس کے اندر میرے ذمے کیا ہو سکتا ہے، اس سے مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ ایمان کی بہت ہی مری ہوئی صورتحال ہے۔ اور اگر کوئی دیندار ہو کر ایسا ہے تو پھر اس کی دینی تربیت اور تعلیم درست نہیں ہے، کہ اگر کوئی دیندار ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ درد نہیں پیدا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنہوں نے تربیت کی اور تعلیم کی ہے اس کی، انہوں نے ایک بہت اہم عنصر اس کی تعلیم کا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ایک بہت اہم جذبہ جو اس میں جگانا چاہیے تھا وہ نہیں جگایا، ایک اہم فکر جو اسے پیدا کرنی چاہیے تھی نہیں پیدا کی، اس کو صرف اپنی نمازوں اور تسبیحات کے اوپر مطمئن کر دیا کہ بس یہی کرتے رہو اور تم دنیا میں کسی چیز سے اپنے دائیں بائیں سے آنکھیں بند رکھو، پورا معاشرہ کفر کی گود کے اندر جاتا ہے تو جاتا رہے، تم اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام کی جامع تعبیر نہیں ہو سکتی، یہ جامع پیغام نہیں ہو سکتا اسلام۔ مسلمان لازماً فکر مند ہوتا ہے، مسلمان لازماً اس کا دل گھٹتا ہے بے دینی کو دیکھ کر، اور اس کو اپنے خیرخواہی لازماً اس میں اپنے بھائیوں کی ہوتی ہے، اور وہ کسی کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، معاشرے کو بگڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے آثار کو مٹتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتا، اور حضور کی بات کے آگے کسی اور کی بات چلتی بھی نہیں دیکھ سکتا۔
اور دین کے اوپر کسی کو غالب آتا ہوا، دین کو دبانے کی کوشش کرتا ہوا کسی کو وہ نہیں، لازماً اس پہ اس کے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے۔ یہ درد بھی آپ کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ آپ اس درد کو لے کر اپنے ساتھ واپس جائیں گے۔ اور اس کے لیے کریں کیا کہ جو ماحول جگہ جگہ جس سے آپ کو بتایا گیا، الحمدللہ دارالایمان کے مراکز جگہ جگہ موجود ہیں، اصلاحی مجالس جگہ جگہ ہوتی ہیں، تو واپس جا کر اپنی حفاظت اس کے اندر سمجھیں کہ ہم اس ماحول سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ یہ جذبات خابیدہ ہو جائیں گے، یہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم ہر سال رمضان میں گرم ہوں گے اور رمضان کے بعد ٹھنڈے ہوں گے، پھر گرم ہوں گے پھر ٹھنڈے ہوں گے۔ اس کی بجائے یہ جو حرارت اللہ پاک نے قلب کے اندر عطا فرمائی ہے، اس حرارت کو محفوظ رکھیں اور اس کو ایک شعلہ جوالہ بنا دیں، مسلسل اس کی آبیاری کرتے ہوئے، مسلسل اس کے اندر جس طرح اعمال اس کے ساتھ ڈال کر جیسے کسی آگ کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے، ایسے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، ایسے اپنے دل کے اندر ان ایمانی شعلوں کو ہوا دیتے رہے اور اس ماحول سے جڑے رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ترقی کریں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، آپ کی ایمانی کیفیات بہتر ہو جائیں گی، آپ کا تقویٰ بہتر ہو جائے گا، آپ کا درد دل بہتر ہو